پھر اس کے بعد 2 مہینے 4 مہینے کے بعد دوسرا ہو گیا. صحیح. تو اتنی شہرت جس کو کہتے ہیں کہ اس سے نہیں ملی. اچھا. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ایک اندر جس کو کہتے ہیں کیڑا مطلب ایکٹنگ کا بالکل. وہ تھا. اس وجہ سے وہ میں بچپن سے تھا. بچپن سے بچپن تک ہی پھر ساتھ چلتا رہا. وہ چل رہا ہے. تو آپ مطلب ابھی تک بچپن کے بعد پلس جوان ہی رکھا. کانٹیننٹل ہوٹل نا اس سے بھی میں منسلک تھا. اچھا. اس میں میں نے ہوٹل مینجمنٹ ٹریننگ کی تھی. تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں صرف واحد ایک ہوٹل تھا جو کہ 5 اسٹار ہوٹل تھا. جی. اور وہ تھا ہوٹل انٹر کانٹیننٹل. اب تو پل کانٹیننٹل اس کا نام ہو گیا. تو وہ ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے وہ کچھ میرے دوست جو وہاں سے نکل کے سعودی عرب جا چکے تھے. تو جب ان کو ضرورت ہوئی کسی اور کی تو انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا. اور مجھے جو ہے وہ پورے ہوٹل کے اندر وہ مجھے کال کرتے تھے, کہتے تھے بجلی. اچھا. کیونکہ میں وہاں نائٹ کلب میں بھی ہوتا تھا. ایکٹیو تھے آپ اس طرح. میں وکیلے ہوں گے تو اس لیے آپ کا نام رکھ دیا بجلی. پھر جتنے بھی یہاں سے گورنر جا رہا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں, نام پتہ لوں یہ صحیح ہے یا نہیں, یہ سارے جتنے بھی آتے تھے. ہاں, غلام ارباب ابراہیم میں جیسے وہ آتے تھے, یا اپنا عشرت علی بادیں گورنر آتے تھے, تو اسی صدیقی یا وزیر داخلہ تھے, یہ آتے تھے, اور نہ جانے کتنے لوگ آتے تھے. ویری گڈ. تو یہ جب آتے تھے تو میں ان کو ایک اسپیشل زیارت کرا دیا کرتا. مطلب وہ پاکستانی ہونے کے ناطے جب وہ آتے تھے اور ایسے ہاں مینیجر وہاں کا, تو ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جاتا. بہت زبردست. یعنی کہ مطلب مجھے خوشی ہوتی تھی کہ وہ جب آتے تھے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے ہاتھ چومتے تھے نا, تو مجھے بڑی شرمندگی سی ہوتی تھی, یہ میں گناہ گار آدمی ہوں. لیکن بس ان کو یہ لگتا تھا کہ یار آپ نے جو ہے یہ جالیوں کو چھوا ہے, آپ کی یہاں ہوائیں لگ رہی ہیں. یہ شعلہ شروع کرنے والوں جو بچے ہیں نا جو گلیوں میں اور ادھر گھومتے پھرتے ہیں, ہاں, اس کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے. تو ان بچوں کو جو ہے وہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے ہم اس کو تعلیم دیں. میرے ساتھ ایک ہیں نگت نذیر کر کے, وہ اس سے پہلے چلا چکی ہیں ایسے اسکول. ٹھیک ہے. تمام باہر کے ملکوں نے آن کے ان کی کوریج کی نہیں کی, تو ہمارے پاکستانی میڈیا نے کوریج نہیں کی. تو لیکن میں نے اس کو دوبارہ پھر جو بہت بڑا المیہ ہے ویسے, پھر میں اس کو وہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ خود فائنینس کروں گا. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دیا, مطلب میں بہت بڑی چیز نہیں, مطلب خدمت خلق کا ارادہ رکھتے ہیں. بالکل رکھتے ہیں, اور یہ اسکول میں بہت جلد شروع کرنے کا. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر. اور کیسے ہیں ویورز, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اور اس وقت آج ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حشمت حمید قاضی صاحب موجود ہیں, جو ایک بہت اچھے ڈائریکٹر رہے, پروڈیوسر رہے, ایکٹر بھی ہیں, اور گارمنٹس کے آنر بھی ہیں. اور اپنا یہ بتائیں گے کہ کیا کیا اور خدمات انہوں نے شوبز میں سر انجام دی, اور کیا کیا اور شوبز کے ساتھ ساتھ اپنے کام کرتے رہے. تو ان کے ساتھ چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. جڑے رہیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آئیے چلتے ہیں گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں حشمت صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو سر آپ کی آمد کا شکریہ کہ آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائے, ہمارے مہمان بنے. چلیں, موسٹ ویلکم. اور پہلا سوال میرا یہی ہے آپ سے کہ کیسے آغاز کیا شوبز میں آپ نے آنے کا؟ دیکھیں, میں اگر اسٹارٹ لوں نا, کیونکہ میں اس وقت ایج کے اس حصے میں ہوں کہ اپنی ایج میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. صحیح, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. بالکل. لیکن ہاں وہ کہتے ہیں نا بچپن مطلب اسی کے بچپن سے لے کے 55 تک شوبز میں ہی رہے. ہاں چلے, ویری گڈ. میں اسٹارٹ اس لیے لوں گا کہ میں بہت, جب میری عمر تقریباً 18 یا 19 سال کی تھی, تو اس وقت جو ہے میں پی ٹی وی سے منسلک تھا. پی ٹی وی میں اس زمانے میں جو ڈرامے آتے تھے, تو ایک نام مجھے آج بھی یاد ہے, عشرت ہاشمی, ان کے ڈرامے میں میں آیا ہوں. نوجوان کر کے انہوں نے کیا تھا, ایک پیسے کے نام سے تھا. تو اس ایج میں میں نے وہ ڈرامہ کیا تھا. اس زمانے میں کوئی سیریز نہیں ہوتی تھی, بس اس میں یہ کہ ایک ڈرامہ ہوا, پھر اس کے بعد 2 مہینے 4 مہینے کے بعد دوسرا ہو گیا. تو اتنی شہرت جس کو کہتے ہیں کہ اس سے نہیں ملی. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ایک اندر جس کو کہتے ہیں کیڑا مطلب ایکٹنگ کا وہ تھا. اس وجہ سے وہ میں بچپن سے تھا. بچپن تک ہی پھر ساتھ چلتا رہا. وہ چل رہا ہے. تو آپ مطلب ابھی تک بچپن کے بعد پلس جوان ہی رکھا. چلے, ویری گڈ, بہت اچھے. تو پھر کیسے مطلب ایکٹنگ کے بعد ڈائریکشن کی طرف کیسے آنا ہوا, پھر پروڈیوسر بھی رہے آپ, تو تھوڑا سا ذرا بتاتے چلیں. اس میں اصل میں ایسا ہے کہ جب وہاں سے نکلے تو اس زمانے میں جو ہے ریڈیو پاکستان بہت ہی اسٹرانگ جس کو کہتے ہیں نا, بالکل, وہ یعنی کہ ایک چینل تھا. تو میں نے ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا. اور کیسے جوائن کیا کہ اس زمانے میں ایک پروگرام آتا تھا بزم طلبہ. تو اس کے یاور مہدی اس کے جو انچارج تھے, پروڈیوسر تھے, تو انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا. میں اور میرا کزن محمد نقی, ہم دونوں ساتھ جاتے تھے. تو ان پروگراموں میں ہم نے حصہ لیا. تو اس کے اندر کیا ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے نا اس میں ڈرامے ہوتے تھے.
تو ان ڈراموں میں میں نے وہاں پر کام کیا ہے. بیس آپ کی ریڈیو پاکستان سے ہی بنی؟ ریڈیو پاکستان سے بنی, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شکل تو نہیں آتی ہے, لیکن وہاں پر اتنی زبردست اس کو کہتے ہیں ٹریننگ, آواز سے بھی ایک پہچان ہوتی تھی. نہیں, اس کی ٹریننگ یہ ایسی ہے کہ مطلب جو پروننسیشن ہوتا ہے نا بولنے کا, بہت سے لوگ جو ہے نہ جانے کس لفظ کو کیسے بولتے ہیں, لیکن وہاں اس بات کے اوپر بھی بہت توجہ دی جاتی تھی کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کا پروننسیشن جو ہے پراپر ہو. تو یہ بھی بہت اچھی بات تھی جو سیکھی ہم نے وہاں. بالکل بالکل بالکل. تو حشمت صاحب یہ بتائیں کہ کیسا دیکھتے ہیں اس ٹائم شوبز میں اور آج کل جو شوبز میں لوگ آ رہے ہیں, یا آنے کا جو طریقہ کار تھا اس وقت انٹری کیسے ممکن ہوتی تھی چینلز پہ, کیونکہ مختصر سے چینل تھے, پی ٹی وی تھا میرے خیال سے یا ایک کوئی اور. اب تو جیسا کہ سینکڑوں چینلز ہیں, پرائیویٹ چینلز ہیں, تو اس وقت مشکل تھا یا اب مشکل ہے زیادہ شوبز میں؟ اصل میں فرینکلی اسپیکنگ اس دور میں جس دور میں ہم لوگ تھے تو وہاں پر پی ٹی وی کے دروازے کے اندر انٹری ہی بہت مشکل تھی. تو وہاں پر کیا تھا, وہاں پر یہ نہیں سمجھے کہ ٹیلنٹ سب سے پہلے تو یہ کوئی نہ کوئی واسطہ, واسطے کی وجہ سے آپ اندر جاتے تھے, کوئی سورس ہوتی تھی تو پھر جا سکتا تھا, مطلب کوئی تعلق ہوتا تھا. بالکل. تو اندر جانے کے بعد پھر جب وہ آپ کا آڈیشن ہوتا تھا پھر وہ یعنی کہ سلیکٹ کرتے تھے کہ آیا ان کو ڈرامے میں لیا جائے, اگر سنگر ہے تو سنگر اس میں جائے گا. لیکن میرا کیونکہ سنگنگ فیلڈ نہیں تھی تو میری فیلڈ تھی یہ ڈرامہ, تو میں نے اس ڈرامے میں حصہ لیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب جتنے بھی کیے اچھے ہی کیے ہوں گے, اسی لیے مجھے وہ مزید اور لیتے تھے. نہیں بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہاں تو اس وقت تو یہ نہیں تھا نا کہ ہر آتے جاتے کوئی ایکٹنگ کا شوق ہوا تو وہ گھس گیا چینل پہ. سلیکٹڈ لوگ ہوتے تھے اور پھر ان کی ایکٹنگ دیکھ کے ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا, آگے بڑھایا جاتا تھا. پھر جب وہ چل جاتے تھے ٹریک پہ تو پھر کنٹینیو ان کو آگے جاری رکھا جاتا تھا. بالکل بالکل. اچھا, تو یہ بتائیں کہ شوبز کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہاشمی گارمنٹس کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ اصل میں تھوڑا سا لمبا سفر ہے, کیونکہ یہاں سے ریڈیو پاکستان سے نکلنے کے بعد پھر میں چلا گیا تھا سعودی عرب. وہاں پر آرام کو ایک بہت بڑی کمپنی ہے, بالکل. اس کمپنی میں مجھے الحمدللہ بہت اچھا جاب ملا, بہت اچھی سیلری ملی, اور آئی واز ایز اے کوآرڈینیٹر. کوآرڈینیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک اچھی پوزیشن ہوتی ہے, پرسنل کوآرڈینیٹر. بالکل ایسے ہی ہے. تو نیکسٹ ٹو پرسنل مینیجر سمجھ لیں. ایج وہاں پر بھی کم تھی میری, اور نہ میری پرسنالٹی ایسی تھی دبلا پتلا سا ہوتا تھا. پرسنالٹی تو خیر ابھی بھی ہے اور اس وقت بھی ہوگی, شاندار ہوگی. نہیں, امریکہ سے بعض دفعہ تو یہ کہتے تھے یار آپ اپنے باس کو بلائیں, تو مجھے شرمندہ ہونا پڑتا تھا. اچھا, اس پرسنالٹی کے حساب سے. لیکن الحمدللہ کام کرتا تھا میں, ہمارے اندر جذبہ تھا, تو وہاں کام کیے, بہت اچھے کام کیے, اور اللہ کا شکر ہے کہ پروموشن پہ پروموشن ملے اور آگے بڑھتے چلے. ویری گڈ. تو مطلب سعودیہ کس سلسلے میں پھر بیسیکلی جاب کے لیے ہی جانا ہوا یا بزنس کے لیے جانا ہوا؟ نہیں, وہ اصل میں کیونکہ میں ادھر سے ریڈیو پاکستان کے علاوہ یہ جو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل ہوٹل نا, اس سے بھی میں منسلک تھا. اس میں میں نے ہوٹل مینجمنٹ ٹریننگ کی تھی. تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں صرف واحد ایک ہوٹل تھا جو کہ 5 اسٹار ہوٹل تھا, اور وہ تھا ہوٹل انٹر کانٹیننٹل. اب تو پل کانٹیننٹل اس کا نام ہو گیا. تو وہ ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے وہ کچھ میرے دوست جو وہاں سے نکل کے سعودی عرب جا چکے تھے, تو جب ان کو ضرورت ہوئی کسی اور کی تو انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا. اور مجھے جو ہے وہ پورے ہوٹل کے اندر وہ مجھے کال کرتے تھے, کہتے تھے بجلی. اچھا, کیونکہ میں وہاں نائٹ کلب میں بھی ہوتا تھا, ایکٹیو تھے آپ اس طرح, میں نائٹ ہوں گے تو اس لیے آپ کا نام رکھ دیا بجلی. ایک ہی نائٹ کلب ہوتا تھا, کیا نام ہے وہاں پر نسرین روم. پتہ نہیں جو لوگ پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, اس نسرین روم میں جو ہے وہ میں کام کرتا تھا. اور تھا میں مطلب ایگزیکٹو ٹریننگ تھا میں وہاں پر, لیکن آپ کو پتہ ہے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. بالکل. تو جب بھی آدمی آگے, تو مطلب آپ بیسیکلی صرف شوبز میں انٹرسٹ نہیں رکھا آپ نے, شوبز کے ساتھ ساتھ آپ نے ارننگ کا کوئی اور بھی سلسلہ. بالکل. دیکھیں وہاں پر گئے, وہاں جاب کیا, بہت اچھی اللہ کا شکر ہے کہ پوزیشن پر ہے. وہیں سے اسی کمپنی نے مجھے جو ہے وہ ابو دھابی بھیج دیا. وہ بھی پیٹرول کمپنی ہے, ابو دھابی نیشنل آئل کمپنی, جس کو ایڈناک کہتے ہیں. وہاں پر بھی مجھ کو پوزیشن ایز اے کیمپ مینیجر ملی. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں عربک میں فلوئنٹ تھا, عربک میں بہت اچھی بولتا تھا. تھوڑی بہت میں جرمن بھی بولتا ہوں, فرینچ بھی بولتا ہوں. مطلب مختلف لینگویج آپ ہر کنٹری میں جاتے گئے اور سیکھتے رہے. یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. تقریباً ورلڈ کا 3 دفعہ ٹرپ کیا میں نے. ویری گڈ, الحمدللہ. اچھا, تو پھر مطلب آپ یہ مشورہ دینا چاہیں گے خاص طور پہ جو نئے ٹیلنٹ ہیں شوبز میں آنے کے خواہش مند ہیں کہ صرف شوبز کی ارننگ پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ قطعی نہیں, کیونکہ شوبز جو نا یہ میں ایسا سمجھتا ہوں یہ ایک شوق ہے.
کوئی کرکٹ کھیلتا ہے شوق ہے لیکن اس سے پھر ارن کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی سنگر ہے یہ شوق ہے لیکن اس کے بعد وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اسی سے وہ شروع کر دیتا ہے ارننگ. تو میں نے ہمیشہ جو ہے توجہ دی ہے کہ اپنا بزنس بھی کیا جائے, جاب بھی کیا میں نے, بہت اچھا جاب کیا اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد پھر میں راغب ہو گیا بزنس کی طرف. کئی قسم کے بزنس کیے میں نے, میرے پولٹری فارم بھی میں نے چلائے ہیں, میری جو ہے نا کارڈ بورڈ کی فیکٹری ہے وہ بھی چلائی ہے میں نے انڈسٹری. اب اس وقت جو ہے وہ میں نے ایک شنگریلا کے نام سے شنگریلا کلوتھنگس یہ گارمنٹ فیکٹری ہے, تو وہ میں نے مطلب چلائی ہے. تو اس کا 2-3 چیزیں ہیں میرے ذہن میں. ایک تو یہ تقریباً 12-15 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ روزگار فراہم کیا. آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف کہ میں کوئی پراؤڈ فیل کروں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بھی گھر کے چولہے جل رہے ہیں اور میری بھی ارننگ ہو رہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ میرے ساتھ میری ایک اسسٹنٹ بھی ہیں, وہ آئی ہوئی ہیں, وہ میری کیا نام ہے سیکریٹری بھی ہیں وہ. اس کے علاوہ وہ ڈیزائنر بھی ہیں, ہمارے کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں وہ. اور ہم یہ جو کپڑے ہیں ہمارے اپنا پیج بنا ہوا ہے, آن لائن بھی جا رہا ہے اور ملک سے باہر بھی. جی عصمت صاحب, تو بہت اچھا آپ نے یہ سیٹ اپ نکالا شنگریلا کلاتھ کا جو آپ کہہ رہے ہیں, روزگار کے لوگوں کے روزگار کے وسائل کا سلسلہ بنایا تو ہونا بھی چاہیے. اور شوبز کے ساتھ ساتھ آپ نے بزنس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کہیں سعودی عرب میں مسجد نبوی سے بھی منسلک رہے ہیں, تو وہ کیا اسٹوری تھی ذرا بتانا چاہیں گے؟ بالکل, یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور میں بہت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میں گیا سعودی عرب مدینہ المنورہ. ٹھیک ہے, وہاں پر مدینہ المنورہ میں مجھ کو جو ہے مسجد النبوی کا مینیجر بنا دیا گیا, جبکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اتنا قابل تھا. لیکن مینجمنٹ کا ہے کیونکہ مجھے عربک بولنی آتی تھی اور مجھے مینجمنٹ بھی آتی تھی, تو میں وہاں پر ہر قوم کو ڈیل کرتا تھا. تقریباً 3,500 امپلائیز تھے میرے انڈر میں, جس کے اندر سری لنکا کے بھی تھے, فلیپینو تھے, انڈونیشین تھے, انڈین تھے, بنگالی تھے, پاکستانی تھے. تو ان ساری قوموں کو میں ڈیل کرتا تھا, ان کو ٹریننگ دیتا تھا میں. تو یہ جو جب حج اور عمرے کا ٹائم آتا ہے تو 4 مہینے کے لیے جو ہے نا یہاں سے خدام الحجاج جاتے ہیں, بالکل, تو ان کی ٹریننگ دینا بھی میرا کام تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا کام کیا. مطلب یہ کیسے سلسلہ جڑا آپس میں, وہاں مسجد نبوی کے مینیجر اور اس طرح کے ٹریننگ اور پھر یہاں شوبیز, تو دونوں چیزیں کیسے میچ ہو پائیں؟ اصل میں اس میں بیچ میں تھوڑا سا ایک یعنی کہ گیپ بھی ہے کہ میں نے یہ SM کالج جو ہے اس سے میں نے گریجویشن کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے مجھے شوق ہو گیا کہ میں لائر بنوں. تو میں نے وہیں پر جو ہے لا کالج ہے اس میں ایڈمیشن لیا. تو وکالت کی طرف بھی وکالت کی طرف گیا میں, کوئی شعبہ چھوڑا نہیں آپ نے. لیکن جیسے میں وہاں پر گیا تو میرا جاب کی میری وہاں سے سعودی عرب سے آ گئی. تو میرے ماموں تھے مرحوم, انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ آدمی جو ہے پڑھتا کیوں ہے, پیسہ کمانے کے لیے. بالکل, تو تم اس لیے کرو, تمہیں تو آلریڈی اتنا اچھا جاب مل رہا ہے اور وہ بھی سعودی عرب میں. تو لہٰذا پھر میں وکالت کو چھوڑ کے اور میں پہنچ گیا وہاں پر. اور وہاں جانے کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھ کو مینیجر بنائیں گے. صحیح, ہاں بالکل نالج میں نہیں ہوتا وہ, تو پھر ورکنگ بیس پہ ایکسپیرینس انہوں نے میرا کام دیکھا, یہ دیکھا, اس کے بعد اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے وہاں کا اتنا ٹیلنٹڈ تھے آپ کہ آپ کو مطلب وہاں سلیکٹ کر لیا. بس یہ کہ محنتی تھا میں, اگر میں کام کرنے بیٹھتا تھا. نبوی کی مینیجنگ سنبھالنا ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ایوارڈ ہے. مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ میں وہاں پر جاب کر رہا ہوں, مجھے یہ لگا کہ میں مطلب وہاں پر خدمت کر رہا ہوں جتنا بھی مجھے ٹائم مل جائے. یہاں سے میجر جنرل کرنل جاتے تھے, وہ کہتے تھے یار ہمیں موب دے دو صفائی کرنے کے لیے. پھر جتنے بھی یہاں سے گورنر جا رہا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ جا رہا ہے, نام پتہ لوں یہ صحیح ہے یا نہیں, یہ سارے جتنے بھی آتے تھے, ہاں غلام ارب ابراہیم ہے جیسے وہ آتے تھے, یا اپنا عشرت علی بادیں گورنر آتے تھے, روح صدیقی یا وزیر داخلہ تھے, یہ آتے تھے, اور نہ جانے کتنے لوگ آتے تھے. ویری گڈ. تو یہ جب آتے تھے تو میں ان کو ایک اسپیشل زیارت کرا دیا کرتا, مطلب وہ پاکستانی ہونے کے ناطے جب وہ آتے تھے اور ایسے ہاں مینیجر وہاں کا, تو ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جاتا. بہت زبردست, یعنی کہ مطلب مجھے خوشی ہوتی تھی کہ وہ جب آتے تھے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے ہاتھ چومتے تھے نا, تو مجھے بڑی شرمندگی سی ہوتی تھی, یہ میں گناہ گار آدمی ہوں. لیکن بس ان کو یہ لگتا تھا کہ یار آپ نے جو ہے نا یہ جالیوں کو چھوا ہے, آپ کی یہاں ہوائیں لگ رہی ہیں, یہ مطلب اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. تو بہرحال مجھے تھوڑا سا مطلب خجل فیل ہوتی تھی. چلے ویری گڈ. لیکن یہ آپ کے لیے تو ایک بہت بڑی یقیناً اچیومنٹ کی بات ہے کہ مسجد نبوی کا خادم ہونا. اور ویورز جی یقیناً آج ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, ضرور دیکھیے گا پوڈ کاسٹ کو, اور ان سے ہم ابھی ان کی شوبز کا ایکسپیرینس بھی آپ تک شیئر کریں گے.
تو حشمت صاحب یہ بتائیں کہ جتنا ٹائم آپ نے شوبز کو دیا، تو آج کل آنے والے جو ینگ جنریشن ہے ہماری، نئے ٹیلنٹ ہے، خاص طور پہ لڑکے یا لڑکیاں، ان کو اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس پلیٹ فارم کے تھرو میڈیا میں آیا جائے، کس طرح صحیح غلط لوگوں کی پہچان کی جائے، اور خاص طور پہ جو ہمارا کوآرڈینیٹر مافیا ہے، جو مطلب جس کی زد میں لوگ آ جاتے ہیں اور کوئی کامیاب ہو پاتے ہیں اور کوئی بیک مار جاتے ہیں، تو کیسے ان سے بچا جائے؟ تھوڑا سا ان سب چیزوں کی روشنی ڈالتے اصل ہوئے میں اپنا میں ایکسپیرینس اس شیئر کا کریں۔ کچھ تجزیہ ایسے کرتا ہوں کیونکہ میں بھی ان میں شامل ہوں، اس صحیح، طرح سے شامل ہوں کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے، بالکل، اور میرے پاس بھی کئی ماڈلس آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جاب کے لیے، جاب سے بتاتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں ارننگ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو جہاں بھی پاسبل ہوتا ہے وہ صحیح، ارننگ کا ذریعہ بناتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور پیمنٹ بھی کرتا ہوں۔ صحیح، لیکن میں ینگ جنریشن کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ میں یقین کریں اتنا مایوس ہوں میں ہوں، کہ اس قدر لڑکیاں ہیں ماشاء اللہ سے، اور بہت ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں، بالکل، لیکن یہ جو کوآرڈینیٹر مافیا ہے نا بیچ میں، وہ مطلب ان کو، مطلب میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں صحیح، کہ وہ ان کو صحیح راستے پہ لے کے جا رہا ہے یا ان کو سکھا رہے وہ۔ صحیح، اس کے لیے یقیناً کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر ان کو ہنر مند بنائے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ہنر مند بنانے کے لیے جیسے آرٹس کونسل ہے ماشاء اللہ سے، وہ بھی ایک بالکل، جگہ ہے، بالکل لیکن ہے، وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ انٹری تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ناپا ایک ایسے، ادارہ ہے لیکن ہاں وہاں انٹری آسان نہیں جی، ہے۔ اب جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو وہ لوگ مل کے کوئی ایسی اکیڈمی بنا دیں کہ بالکل، کوئی ان کے لیے انسٹیٹیوٹ، آسان بنا دیں، بالکل، تو یہ نہیں کہ وہ بیچارے کوآرڈینیٹر کے تھرو ادھر جا رہے ہیں، مطلب رولنگ اسٹون، مطلب آئی ریئلی فیل سم ٹائم بہت صحیح، ہی مجھے وہ ہوتی ہے نہیں کہ تو پھر کوئی ان فیوچر پلان نہیں ہے آپ کا اس طرح کا کہ آپ کوئی اپنے بہاف پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کریں جہاں سے پراپر جو ہے وہ ٹیلنٹ ہمارا سیکھ کے آگے پراپر پلیٹ فارم کے ذریعے آگے بڑھے؟ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ بالکل میرے ذہن میں تھا اور میں کرنے بھی جا رہا ہوں، ہوں، اور میاں مٹھو بننے والی بات ہے کہ اس سے صحیح، پہلے میں نے ہے نا وہاں پر کورنگی کے اندر ہوں، ایک خاتون کے ساتھ مل کے، این جی او کے ساتھ مل کے، ایک ٹھیک ہے، سستی روٹی، ہوں، یعنی کہ تندور لگایا وہاں پر، ٹھیک ہے، 25 روپے کی روٹی مل رہی تھی، ہم 10 روپے کی روٹی دے رہے تھے، ویری گڈ، تو یہ ہم نے کیا۔ اس کے علاوہ اور جو جو آرفن ہوتے ہیں، جو بچے یتیم وغیرہ، صحیح، صحیح، ان کے لیے بھی ہم وہاں پر جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، ہوں، لڑکیاں ہیں ان کو ہوں، چوڑیاں دیتی ہیں یہ۔ صحیح، تو اس سلسلے میں جو میرے ساتھ جو میری ایک مطلب ساتھی تھیں، دوست بھی تھے، ہوں، ہوں، ان کا نام تھا یاسمین خان، ٹھیک تو ہے، انہوں نے بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، ہوں، لیکن وہ سپورٹ کرتے تھے یہ بے نظیر، مطلب این جی بے او سے بھی نظیر، آپ رجسٹرڈ تھے کسی؟ نہیں میں خود نہیں رجسٹر تھا، لیکن میں ان میں کام کرتا اچھا، تھا کام کرتے تھے ایز اے سوشل ورکر؟ انہوں نے البتہ یہ کیا تھا کہ لڑکیوں کو جو ہے نا سینا پرونا کاٹنا، اور ان کی یہ جو ہے بیوٹی پارلر، کمپیوٹر، وہ صحیح دی، مطلب لوگوں کو فری ہنر آف مندی کاسٹ، سکھائی، ہنر جی سکھایا، ہنر سکھاتی تھی فری ویری آف گڈ، کاسٹ، اور ویری ویری ٹیلنٹڈ، بہت ویری بڑی، ہارڈ ورکنگ لیڈی، میں ان کے ساتھ تھا، ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا اب میں بھی شروع کر رہا ہوں اسی قسم کا کام، صحیح، تو لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو ایکٹنگ کے خواہش مند لوگ ہیں، لڑکے جی ہیں یا لڑکیاں ہیں جو ٹیلنٹ ہے، ان کے لیے کوئی ایک پراپر ادارہ یا انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایجنسی ٹائپ بنائی جائے کہ جہاں انہیں پراپر سکھایا جائے، کیونکہ اگر پڑوس ممالک کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تو دیکھیں ڈانسنگ کے، سنگنگ کے، ایکٹنگ کے اسکولز ہیں باقاعدہ جہاں انہیں کلاسز دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے، ان چیزوں کا فقدان ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ایسا بنا بھی لیں نا، ہوں، تو جو لڑکیاں میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی، جس کو کہتے ہیں سنسیئر، ہوں، اگر ان کو اس طرف لگا بھی دیا جائے نا، وہ صحیح، ٹھہریں گے نہیں، وہ وہاں سے نکلیں گی انہیں کوآرڈینیٹر کے پاس کہ یار وہاں سے شوٹ مل جائے گا، وہاں سے شوٹ مل جائے گا، صحیح، یہ حقیقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا، ہوں، کیونکہ میں اس میں انوالو ہوں۔ کہ ہماری قوم سیکھنے کی طرف راغب ہاں، نہیں ہے۔ راغب نہیں ہوتی اگر ہم ایسا کچھ بنائیں بھی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بنائیں، صحیح، اور وہ آئیں اور ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے وہاں پر، صحیح، اور اس کے بعد ان کے لیے پراپر انتظام کیا جائے کہ ان کی ارننگ ہو، کیونکہ ہر لڑکی چاہتی ہے ارننگ، بالکل، جو لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے وہ گھر پہ جا کے اس کو جواب دینا ہوتا ہے کہ بھائی آج کتنے کا لفافہ نہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں ایسے کریں، ایک اسکول بھی میں انشاءاللہ شروع کرنے والا ہوں، ویری گڈ، جو بچے ہیں نا جو گلیوں میں اور ادھر، گھومتے پھرتے ہیں، ہاں اس کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، ویری تو گڈ، ان بچوں کو جو ہے وہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے ہم اس کو تعلیم دیں۔ صحیح، میرے ساتھ ایک ہیں نگہت نذیر کر کے، وہ اس سے پہلے چلا چکی ہیں ایسے اسکول، ٹھیک ہے، تمام باہر کے ملکوں نے جان کے ان کی کوریج کی نہیں کی، تو ہمارے پاکستانی میڈیا نے کوریج نہیں کی، صحیح، تو لیکن میں نے اس کو دوبارہ یہ پھر جو ہے بہت نا، بڑا المیہ ہے ویسے، پھر میں اس کو وہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ خود فائنینس کروں گا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا، مطلب میں بہت بڑی چیز نہیں ہوں، مطلب لیکن جو خدمت اللہ، خلق کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل رکھتے ہیں، اور یہ اسکول میں بہت جلد شروع کرنے والا ہوں۔
मैंने नाम भी दिया कि चलें इंशाल्लाह मेन वो होंगी और ये हीरा हनीफ जो है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज ए टीचर। सही, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ जब नेक नियति होगी तो लाजमी लोग जुड़ेंगे। जी और इसी तरह फिर कारवां और काफ़िले बनते हैं और आगे चलते हैं। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है और कारवां फिर चलते हैं, काफ़िले चलते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। नियत नेक तो मंजिल आसान। तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। कोशिशें जारी रखें। और कुछ जाते जाते मेरे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहें? बस मतलब ये क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं मीडिया में ही बैठा हुआ तो मीडिया के हवाले से ही कहूँगा मैं जी, क्योंकि तिजारत और ये चीज़ें तो अलग हैं। बिल्कुल मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर देखो लड़के तो कुछ भी अपना बना लेते हैं, सही, मुश्किल में है लड़कियाँ। बिल्कुल लड़कियों को ये चाहिए कि वो ऐसी प्रॉपर जगह पर जाएं जहाँ पर उनको वाकई में रेस्पेक्ट भी मिले और रेस्पेक्ट के साथ साथ जो है ना उनको अर्निंग, क्योंकि मैं कहता हूँ अर्निंग ज़रूर मिले। बिल्कुल हमारे लोग जो है ना सब कुछ दे देंगे लेकिन अर्निंग के लिए पीछे भाग जाते हैं। मैं चाहता हूँ अर्निंग भी दे। तो उनको भी एक मैसेज देना जो मतलब बुला तो लेते हैं, आसरा भी देते हैं लोगों को, काम भी देते हैं, लेकिन फिर पैसे खा के भाग जाते हैं। मैंने बताया ना कि इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ क्योंकि उसी लाइन के लेकिन आप तो माशाल्लाह जिस तरह खिदमत खाल का इरादा रखते हैं, लेकिन मैं देता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो लड़कियों को बुलाते हैं, आसरा देते हैं, वो बेचारी किराया खर्च करके आती हैं, घंटों बैठी रहती हैं, तो उनको जो है कुछ भी हो, आप अगर कोई काम ना भी मिले तो उनको कम से कम आप जो उनका किराया वो लाजमी दें, वो जरूर देना चाहिए। वो सब लोगों को मैं कहता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको दिया है, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत खर्च करे, ये मैं चाहता हूँ। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। जी व्यूअर्स, यकीनन आज का पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त रहा। मज़े की बातें हुई इनसे, इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, शोबिस के हवाले से जो एक्सपीरियंस था वो आप तक पहुँचा। इसी तरह टैलेंट पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक बात हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारा पॉडकास्ट अपनी सही राह पे है या नहीं है। पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें और जुड़े रहिए पॉडकास्ट के साथ। के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त, फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।